اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شان سے مصطفیٰ جان رحمت کو معراج پہ بلایا اور آپ کو معراج کا تحفہ عطا فرمایا. میں اس ڈیپ میں نہیں جانا چاہتا ہوں, بس 2-3 پوائنٹ میں رکھنا چاہتا ہوں. حضور تاجدار مدینہ راہ قلب و سینہ معراج شریف پہ گئے. لوگ کہتے ہیں کہ حضور یعنی یثرب سے گزرے, جس کو اب مدینہ کہا جاتا ہے, حضور وہاں سے گزرے. حضور معراج شریف میں بیت المقدس میں آئے, سرکار کی معراج ہوئی. لوگ کہتے ہیں یعنی کتابوں میں آیا ہے, اور کہنے والے کہتے ہیں کہ حضور پہلے آسمان پہ گئے, حضور کی معراج ہوئی. حضور دوسرے آسمان پر, تیسرے آسمان پر, یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا پر حضور گئے, معراج ہوئی. لیکن غلام غوث رضا قادری اپنے ایمان کی نظر سے آپ کو ایک پتہ دیتا ہے کہ سرکار جب نکلے تھے ام ہانی کے گھر سے اور آپ مدینہ سے گزرے تو حضور کی معراج نہیں ہوئی بلکہ مدینہ کی معراج ہو گئی. حضور جب بیت المقدس پہنچے تو حضور کی معراج نہیں ہوئی بلکہ بیت المقدس کی معراج ہو گئی. حضور جب پہنچے پہلے آسمان پہ تو حضور کی معراج نہیں ہوئی بلکہ پہلے آسمان کی معراج ہو گئی. حضور پہنچے دوسرے آسمان پہ تو دوسرے آسمان کی معراج ہو گئی. یعنی جہاں جہاں حضور کا قدم پڑتا گیا اس مقام کی معراج ہوتی گئی. تو غلام غوث رضا قادری جب نہیں ہوئی معراج تو کہاں معراج ہوئی؟ تو میں کہتا ہوں کہ اعلی حضرت نے بہت پہلے کہا, اور کوئی غیب کا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب مصطفیٰ نے اللہ کے جمال کو اپنے ماتھے کی نظر سے دیکھا تب مصطفیٰ کی معراج ہو گئی. بابا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جلسہ دستار بندی, الجامعۃ الاشرفیہ شاہد العلوم. جب یعنی مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے سر کی آنکھوں سے رب کے جمال کو دیکھا تب مصطفیٰ کی معراج ہوئی. اور تحفے میں نماز لے کر کے آئے, تم نماز پڑھتے رہو تیری معراج ہوتی رہے گی. الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومن کے لیے معراج ہے. ظہر میں پڑھیے آپ کی قسمت کی معراج ہوگی, عصر میں پڑھیے آپ کی قسمت کی معراج ہوگی, مغرب میں پڑھیے آپ کی قسمت کی معراج ہوگی, عشاء میں پڑھیے آپ کی قسمت کی معراج ہوگی, فجر میں پڑھیے آپ کی قسمت کی معراج ہوگی. مصطفیٰ نے اپنی امتی کو تنہا نہ چھوڑا اور بتایا کہ میں لامکا پہ میری معراج ہوئی, تم نماز پڑھتے رہو تیرے قسمت کی معراج ہوتی رہے گی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کردار اپنا بہتر بنائیے. سرکار دو عالم نے سارا ستم سہ کر کے یعنی ایک محبت کا, ایک عقیدت کا جام پلایا ہے. آپ نے نہیں سنا تھا ڈاکٹر رام کرشن راؤ کیا یعنی ایک ڈاکٹر BHU کا پڑھا لکھا وہ دانشور کیا کہتا ہے, میں ہندوستان کے لوفروں کو نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. لوفروں کی کیا حیثیت ہے, لوفروں کی کیا سکت ہے, جس کو کہ پیشاب کرنے تک کا سلیقہ معلوم نہ ہو, جس کو پاکی حاصل کرنے تک کا سلیقہ معلوم نہ ہو, جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ کیا پینا چاہیے, کیا بہانا چاہیے, کس سے بچنا چاہیے, کس سے نہیں بچنا چاہیے. جو گوبر کھاتا ہو, جو ناپاک چیز کھاتا ہوں, میں اس کی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. جو عقل رکھتا ہے, جو دانشمندی رکھتا ہے, جو شعور رکھتا ہے, وہ کیا کہتا ہے. اس لیے کہ عربی میں آیا ہے الفضل ما شہید بہ العادات, فضیلت تو اس کو کہا جاتا ہے جس کی گواہی دشمن دیتا ہو. اسی ہندوستان کی ایک یونیورسٹی جس کو BHU کہا جاتا ہے, بنارس ہندو یونیورسٹی, کیونکہ یہ معراج کی رات ہے اس لیے حضور کی عظمت کی بات ہو جائے. اور اعلی حضرت نے بہت پہلے کہا تھا, یہ میں کہنا چاہیے یہ وہابی لوگ ہیں جس کو یعنی جس کو میلاد النبی سے چر ہے لیکن اپنے بیٹے کی پیدائش پر وہ کافروں جیسا کام کرے گا, اپنے بیٹے کی پیدائش پر وہ نصرانیوں اور یہودیوں کے طرز عمل کو اپنا کر کے کیک کاٹ کے ڈانس کرتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہابیوں یعنی یہودیوں کا, نصرانیوں کا طریقہ تجھے مبارک ہو. فاضل بریلوی نے جو ہم کو طریقہ دیا ہے, ہم سنی پکار کے کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ارے واہ 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 حضرات, یعنی حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس نے کیا کہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ میں نے سارے مذہب کا مطالعہ کیا, سارے مذہب کا مطالعہ کیا. وہ BHU کا پروڈکٹ جس کو ڈاکٹر راجندر نارائن کہا جاتا ہے, وہ کوئی مسلمان نہیں, کلمہ پڑھنے والا نہیں, لیکن اتنا ہے کہ علم دوست ہے, اتنا ہے کہ حقیقت کا اعتراف کرنے والا ہے, اتنا ہے کہ قلم ہے ان کے ہاتھوں میں.
اتنا ہے کہ وہ ہسٹری کو پڑھنا جانتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، اگرچہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے لیکن صحیح اور غلط میں تمیز کرنا وہ جانتا ہے۔ اس نے BHU بنارس ہندو یونیورسٹی سے MA کی ڈگری حاصل کیا اور اس کے بعد بہت سارے مذہب کا مطالعہ کیا۔ مطالعہ کرنے کے بعد آخر میں اس نے اسلام کا مطالعہ کیا۔ وہ اسلام کے مطالعے کو کرنے کے بعد دنگ رہ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تیرے باپ دادا نے مصطفیٰ کی شان میں نوٹ لکھا ہے اور تو کیا مصطفیٰ کی شان میں بکواس کرتا ہے؟ BHU کا وہ اسکالر حضور کی شان میں ایک نوٹ لکھتا ہے، ایک کتابچہ لکھتا ہے، ایک چھوٹی سی کتاب جس کو رسالہ کہا جاتا ہے۔ وہ کیا لکھتا ہے؟ حضور کے فتح مکہ کے دن کو لکھتا ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ میں کہتا ہوں کہ سنیوں صحیح عقیدہ مسلمانوں، یاد رکھنا کافر چاہے جتنا بھی زور آزمائی کر لے، حقیقت میں فتح اللہ ایمان والے کو عطا فرماتا ہے۔ نہیں دیکھا 15 مہینے سے سوچا تھا کہ ہم مٹھی بھر غزہ کے مسلمانوں کو تہو بالا کر دیں گے، یعنی اس نے بم کا استعمال کیا، اس نے اپنے لشکر کا استعمال کیا، اس نے اپنی فوج کا استعمال کیا، اس نے امریکہ کے جدید ترین ہتھیاروں کا استعمال کیا، بالآخر کوئی ہتھیار کام نہیں آیا ایمان کی طاقت کے سامنے میں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غم نہ کھانا یعنی غم میں نہیں پڑنا، تم ہی بلند ہوگے اگر تم مومن رہوگے۔ تو غزہ کے مٹھی بھر لوگوں نے قرآن کے اس پیغام کو عام کر دیا کہ جو مومن ہوتا ہے وہی بلند ہوتا ہے، وہی قابل عزت ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ بھائی، زندہ باد، یعنی اس کے زندہ باد، اس کی ثابت قدمی نے یہ بتا دیا کہ جہاں ایمان ہے، جہاں مصطفیٰ کی محبت ہے، دنیا کی کوئی قوم اس کو نہیں مٹا سکتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حضور کی عقیدت اس عشاء میں طاقت دیتی ہے۔ یہی ہندوراز ابھی 26 جنوری کل گزرا، میں نے کل کے جلسے میں بھی بتایا تھا، یہ سارے لوگ یعنی دیش بھکتی کا نعرہ لگاتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے باپ دادا نے انگریزوں کی دلالی کی، وہ آج مجھ سے دیش بھکتی کی سرٹیفکیٹ مانگتا ہے۔ کیوں مجھ سے تم دیش بھکتی کی سرٹیفکیٹ مانگتا ہے؟ میں تجھ سے دیش بھکتی کی سرٹیفکیٹ مانگتا ہوں۔ میری دیش بھکتی کا سرٹیفکیٹ دیکھنا ہے تو تاج محل کو دیکھ لے، یعنی قطب مینار کو دیکھ لے، لال قلعہ کو دیکھ لے۔ یہ ہماری یعنی دیش بھکتی کی سند ہے۔ تیرے پاس کیا ہے سوائے بکواس کرنے سے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انگریزوں کی دلالی کرنے والوں کی اولاد آج مجھ کو دیش بھکتی کی سرٹیفکیٹ مجھ سے مانگتا ہے۔ ہم وہ ہیں جس نے مولانا کفایت علی کافی جیسا فریڈم فائٹر ہندوستان کو عطا کیا ہے۔ اسکول کے پڑھنے والوں بچوں سن لو، اگر بھگت سنگھ فریڈم فائٹر ہے تو مولانا کفایت علی بھی فریڈم فائٹر ہے۔ اگر یعنی سبھاش چندر بوس فریڈم فائٹر ہے تو سن لو، یعنی مفتی رضا علی خان بھی فریڈم فائٹر ہے۔ اگر دوسرے لوگ فریڈم فائٹر ہے تو یہ علماء حق بھی فریڈم فائٹر ہے۔ مولانا کفایت علی کافی جس کو کہ مراد آباد کے چوراہے پہ سولی دی گئی، سولی کے وقت پوچھا تھا انگریزوں نے، انگریز کے جلادوں اور ان کے یعنی ان کے ادھیکاریوں نے پوچھا تھا، اے کفایت علی تیری آخری خواہش ہے تو بول دے تاکہ اس آخری خواہش کو پوری کر دے۔ یاد رکھنا موت کے وقت آدمی کہتا ہے میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں، میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں، میں اپنے رشتہ دار سے ملنا چاہتا ہوں، میں اپنے دوست سے ملنا چاہتا ہوں۔ لیکن ایک عاشق رسول کیا کہتا ہے ذرا سن لیں۔ ایک عاشق رسول مولانا کفایت علی کافی نے کہا تھا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھ کو قلم لا کے دے دے۔ آپ توجہ فرمائیں، میں اچھی بات لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ مجھ کو قلم لا کے دے، اس نے کہا تھا مجھ کو کاغذ لا کے دے۔ کہا کہ کفایت علی کیا کرو گے؟ کہا کہ کفایت علی کی خواہش یہ ہے کہ میں آخری خواہش نبی کی نعت لکھ کر کے پوری کرنا چاہتا ہوں، میں نبی کی نعت لکھنا چاہتا ہوں۔ کفایت علی کافی نے قلم اٹھا کر کے کہا تھا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی یہ پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ آخر میں قلم اٹھا کر کے انگریزوں کو للکار کر کے کہا تھا ہمارا فریڈم فائٹر کفایت علی کافی ہے، ہمارا فریڈم فائٹر فضل حق خیر آبادی ہے، ہمارا فریڈم فائٹر میں کہتا ہوں کہ مفتی رضا علی خان ہے، یہ فریڈم فائٹر احمد اللہ شاہ مدرسی ہے، فریڈم فائٹر مفتی اظہر کریم ہے۔ تو للکار کر کے اس نے کہا تھا اے
انگریزوں یاد رکھنا للکار کر کے کہا تھا انگریزوں سے کہ یاد رکھنا، کہا تھا آخر میں مکے میں کہتے ہیں صف فنا ہو جائیں گے کافی، لیکن وہ حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سکر رہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ۔ کہا تھا کہ صف فنا ہو جائیں گے کافی، لیکن وہ حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سکن رہ جائے گا۔ یعنی سچ کہا تھا، دین اسلام بھی رہے گا اور مصطفیٰ جان رحمت کی بزمیں بھی سستی رہے گی۔ وہ ہے فریڈم فائٹر۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، اپنے بچوں کو ایک اچھا انسان بناؤ۔ آج کل وہ لوگ جو لوگ کبھی بیابانوں میں گھر بناتے تھے، دیکھا ہوگا آپ نے، چھوٹی جاتی کے لوگ جو بیابان میں گھر بناتے تھے، جو لوگ صحراؤں میں گھر بناتے تھے، جو کبھی چوہا مار کر کے کھایا کرتے تھے، لیکن آج ان کے بچے ڈی ایم بن رہے ہیں۔ آپ یعنی ریپوٹیشن تو پڑھیں، آج ان کے بچے آئی ایس بن رہے ہیں، آج ان کے بچے آئی پی ایس کے ایگزام کو فیس کر رہے ہیں۔ لیکن جس کے پیغمبر نے 1400 سال پہلے دنیا کو علم کا پاٹھ پڑھایا ہو، جس کے قرآن کی پہلی وحی کہتی ہو کہ اقرا بسم ربک، ریڈ یور نیم آف اللہ، پڑھو اپنے رب کے نام سے، جس قرآن نے علم کی بات کہی ہو، جس مصطفیٰ نے علم کو طاقت کہا، علم کو نور کہا، علم کو روشنی کہا، علم کو یعنی طاقت کہا، علم کو ہتھیار کہا۔ آج ہم مدرسے سے بھی دور نظر آتے ہیں، آج ہم اسکولوں سے بھی دور نظر آتے ہیں۔ اگر میرا بیٹا اسکول جاتا ہے تو تربیت نہیں پاتا ہے، اگر بیٹیاں اسکول جا کے 2-4 پڑھ لیتی ہے لیکن تربیت سے آری ہوتی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے دیکھا کئی ویڈیو، میں خبردار کرتا ہوں آپ کو، ہرگز اس اسکول میں اپنے بیٹے اور بیٹی کا داخلہ مت کرا جہاں ایمان لوٹنے کا ڈر ہو، جہاں عقیدہ لوٹنے کا ڈر ہو۔ اس اسکول میں اپنے بیٹے اور بیٹی کا داخلہ کرا جہاں ایمان بھی سیف رہے، جہاں عقیدہ بھی سیف رہے۔ میں اپنی ماں اور بہن سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھا اسکول میں کہ اسکول اور شرم کو تب آتی ہے کہ مسلمان ڈائریکٹر ہونے کے بعد بھی اسکول میں وہ ناچ گانے کا پروگرام 26 جنوری کو رکھتا ہے، 15 اگست کو وہ ناچ گانے کا نام یعنی 26 رکھتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ناچنا کیا دیش بھکتی ہے، ناچنا کیا یعنی دیش سے محبت نہیں۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے اسکول میں اپنی بیٹی کا داخلہ مت کرا جہاں ناچنے کی تعلیم دی جاتی ہو، جہاں جہاں بے حیائی کی تعلیم دی جاتی ہو۔ اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس عالم میں اب اپنا اسکول بھی ہونا بہت ضروری ہے، اسلامک کانوینٹ بھی ہونا ضروری ہے۔ جیسے ایک مدرسہ چلتا ہے الجامعۃ الاشرفیہ شاہد العلوم، جیسے ایک دارالعلوم چلتا ہے دارالعلوم غریب نواز، دارالعلوم تاج الشریعہ، دارالعلوم مخدوم پاک، ایسے بھی ہونا چاہیے۔ رضا اسلامک انسٹیٹیوٹ کے نام سے اسکول ہونی چاہیے، رضا اکیڈمی کے نام سے اسکول ہونا چاہیے، یعنی میں کہتا ہوں کہ المخدوم اشرف مشن کے نام سے بھی اسکول ہونا چاہیے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنا اسکول چلائیں۔ جب ہمارا اسکول چلے گا تو ہم اپنے بچوں کو جوبہ بھی دے سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اسلامی لباس بھی دے سکتے ہیں، ہم اپنی بیٹی کو کنیز فاطمہ بنا سکتے ہیں، ہم اپنی بیٹی کو کنیز زینب بنا سکتے ہیں، ہم اپنی بیٹی کو کنیز عائشہ بنا سکتے ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ شراب پینا چھوڑ دے، اس پیسے سے اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کر۔ اس لیے کہتا ہوں کہ جوا کھیلنا چھوڑ دے، اس پیسے سے اپنے مدرسے اور مسجد کو مضبوط کر۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اب وقت یہ نہیں رہا کہ تو سوتے رہے، اب وقت آ گیا ٹیکنالوجی کا، اب وقت آ گیا کمپٹیشن کا، اب وقت آ گیا ہے ایک دوسرے کو پیچھے کرنے کا۔ لیکن مومن اگر مصطفیٰ کے فارمولے پہ عمل کرتا رہے تو مومن کل بھی غالب تھا، آج بھی غالب ہے، قیامت تک مومن غالب رہے گا۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، غم نہ کھانا، نڈھال مت ہونا، تو بھی بلند ہوگے اگر تم مومن ہو، مومن بن جا پیارے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، کیا کہا تھا اس یعنی پروفیسر نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سارے مذہب کا مطالعہ کیا، آخر میں اسلام کے پیغمبر کا مطالعہ کیا، اور اس نے ایک کتابچہ لکھا ہے، اس کا نام یہ تھا کہ محمد دا پروفیٹ آف اسلام۔ اس نے ایک کتاب میں کیا لکھا، حضور کے اس کو لکھا ہے، سرکار جب یعنی سرکار دو عالم مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تھے 8 ہجری کو، فتح مکہ کے دن سرکار داخل ہوئے۔ ابھی میں نے کہا نا کہ معراج کیوں عطا کی گئی، لوگوں نے ظلم کیا، لوگوں نے جبر کیا، لوگوں نے آپ کو اپنے شہر سے نکلنے کی دھمکی دی، حضور نے ہجرت کر کے اپنا شہر بھی خیر بات کہہ دیا، لیکن اللہ نے اپنے اسی یعنی محبوب کو اب مکے میں اس شان سے داخل کرا
بتایا ہے کہ حضور آ رہے تو فاتحانہ شان کے ساتھ آ رہے ہیں، حضور آ رہے تو مالکانہ شان کے ساتھ آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں تو یعنی مالکانہ شان کے ساتھ آ رہے ہیں۔ مکے میں داخل ہوتے ہو اس نے حضور کے اس فتح مکہ کو لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے پیغمبر 12,000 لشکر جرار کو لے کر کے اسی مکہ میں داخل ہوئے جہاں لوگوں نے گالی دی تھی، اسی مکہ میں داخل ہوئے جہاں لوگوں نے پتھروں کی بارش کی تھی، اسی مکہ میں داخل ہوئے جہاں لوگوں نے معذاللہ مجنو کہا تھا، اسی مکہ میں داخل ہوئے جہاں کے لوگوں نے رات کی تاریکی میں آپ کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا۔ لیکن وہ ہندو رائٹر کیا کہتا ہے، وہ ہندو رائٹر کیا کہتا ہے، اسلام کے پیغمبر داخل ہوئے، مکہ کو فتح کر لیا، خانہ کعبہ کو فتح کر لیا، ایک لوگوں کو خراش تک نہیں آئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ یعنی روم کے بادشاہ نے جب علاقہ فتح کیا تو قتل و غارت گری ہوئی، خونریزی ہوئی، لڑائی ہوئی، لاشوں پہ لاشیں گری، تب جا کر کے ایک علاقہ فتح ہوا۔ ایران کے بادشاہ نے اگر علاقہ فتح کیا تو لڑائی ہوئی، قتل و غارت گری ہوئی، تب علاقہ فتح ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر چنگیز خان اور ہلاکو خان نے کسی علاقے کو فتح کیا تو نسلیں لوگوں کی مٹا دی، لیکن اسلام کے پیغمبر نے مکہ فتح کیا، کسی کو خراش تک نہیں آئی۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ بھی ہندو ہیں، ان لوگوں کے لیے سبق ہے۔ ڈاکٹر راجندر نارائن نے کہا تھا کہ اب میں پوری دنیا سے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا بادشاہ علاقہ فتح کرتا ہے، اسلام کے پیغمبر لوگوں کے دلوں کو فتح کرتے ہیں۔ جہاں دل فتح ہوتا ہے وہاں لڑائی نہیں ہوتی ہے، وہاں امن ہوتا ہے، وہاں محبت ہوتی ہے۔ بہت اچھے بھائی بابا ماشاءاللہ۔ باتیں ہیں کہ اسلام کے پیغمبر نے علاقہ فتح نہ کیا، اسلام کے پیغمبر نے دلوں کو لوگوں کے دلوں کو فتح کیا ہے۔ جہاں دل فتح ہوتا ہے وہاں لڑائی نہیں ہوتی ہے، وہاں محبت ہوتی ہے۔ آپ بیٹھ جائیں اپنی جگہ، بس میں اپنی تقریر کو پوری کرنا چاہتا ہوں، زیادہ وقت لینا نہیں چاہوں گا، اس لیے آپ اپنی جگہ بیٹھ جائیں۔ آنے والے مہمان کا اگر آپ رسپیکٹ کرنا چاہتے تو مجلس کے حسن کو بڑھا دیں۔ یہ ہماری ماں اور بہن، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ پردے کی بات کرتے ہیں، یہ پردہ جو اسلام نے عطا فرمایا اس بات کو پوری کر دو۔ اس لیے اپنے بچوں کو داخلہ مت کرا اس اسکول میں جہاں ناچنے کا اہتمام کیا جاتا ہو، اس اسکول میں اپنے بچے کا داخلہ کرا۔ اگر 26 جنوری 15 اگست کو پروگرام ہی کرنا ہے تو سارے بچے اور بچیاں کہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، یہ ہے دیش بھکتی، یہ ہے دیش سے محبت، یہ ہے دیش پریم، یہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ عیاشی کو فروغ دیا جائے، نام دیش بھکتی دی جائے، یہ نہیں کہ یعنی عیاشی کو بڑھایا جائے اور نام دیش بھکتی دی جائے۔ ایسا حال اسکولوں کا ہو گیا، نہیں دیکھا آپ نے یعنی سوشل میڈیا پہ چھتیس گڑھ کی اسکول کا حال، یعنی ایک شکشک اور ایک شکشکا کے تعلق سے، شکشک اور شکشکا وہ تو بچوں کے لیے ماں باپ کے روپ میں ہوتے ہیں، استاد باپ کے مقام پہ ہوتا ہے، وہ جو ماسٹرنی جی ہوتی ہے وہ والدہ کے مقام پہ ہوتی ہے۔ لیکن حال اتنا بگڑ گیا کہ چھتیس گڑھ میں وہ یعنی ماسٹر اور ماسٹرنی جس کو کہ پڑھانے کے لیے کہا گیا تھا، جس کو بچوں کو تربیت دینے کے لیے کہا گیا تھا، اس نے تربیت دینا تو چھوڑ دیا، رنگ رلیاں منانا شروع کر دیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میں پوری دنیا سے کہتا ہوں کہ تم کو ماننا پڑے گا، کہنا پڑے گا کہ اسلام نے جو قانون پردہ دیا تھا اس کے علاوہ کوئی حل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ ماسٹر زنا جو بڑھتے ہیں نہ وہ جہالت کی بنیاد پہ بڑھتا ہے، نہ وہ بھوکمری کی بنیاد پہ بڑھتا ہے، زنا اس لیے بڑھتا ہے کہ پردے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ماننا پڑے گا جب اسکول کے ماسٹر اور ماسٹرنی رنگ رلیوں پہ اتر جائے تو کہنا پڑے گا کہ کوئی اور طریقہ تجھ کو یعنی بچا نہیں سکتا ہے، ایک ہی طریقہ وہ اسلام کا طریقہ ہے کہ بیٹوں پہ پردہ ڈال دے، اس کو چادر دے دے تاکہ اس کی آبرو محفوظ رہے، اس کی عزت محفوظ رہے۔ ایک باپ سے پوچھا جائے گا کہ تم کو میں نے بیٹے کی صورت میں نعمت دی تھی، تم کو میں نے بیٹے کی صورت میں رحمت دی تھی، تم نے اپنے بیٹے کو یعنی تم نے اپنے بیٹے کو سچا مسلمان بنایا کہ نہیں بنایا؟ تم نے اپنی بیٹی کے سر پہ یعنی اپنے بیٹی کے سر پہ تم نے حیا کی چادر رکھا یا نہیں رکھا؟ پوچھا جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا، باپ سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا، ایک اولاد سے پوچھا جائے گا
کہ تم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی کہ نہیں؟ جس ماں باپ نے تم کو پال کے پوس کر کے بڑا کیا اور تیری کفالت فرمائی، تم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی کہ نہیں کی؟ پوچھا جائے گا ایک شوہر سے ان کی بیوی کے تعلق سے کہ تم نے ان کے حقوق کو ادا کیا یا نہیں؟ ایک بیوی سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے شوہر کی خدمت کی کہ نہیں؟ اسی طریقے سے سب سے پوچھا جائے گا، کوئی وہاں یعنی چھٹکارا نہیں پا سکتا ہے جب تک کہ وہ ان کو نہیں بتا دے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ آپ بندے ہیں، بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ بندگی کا نام صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھا جائے، بندگی کا نام صرف یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھا جائے، بندگی کا نام صرف یہ نہیں ہے کہ زکات دی جائے، بندگی کا نام صرف یہ نہیں ہے کہ حج کیا جائے، بندگی کا نام صرف نہیں ہے کہ تلاوت کیا جائے۔ یعنی تیرے اوپر جو ذمہ داری ہے اس کو بھی بندگی کہا جاتا ہے۔ اپنے حقوق کو ادا کرنا، بچوں کے حقوق کو ادا کرنا، بیوی کے حق کو ادا کرنا، اپنے بڑوں کی رسپانسبلٹی کو سمجھنا۔ جلسے میں آئے ہو تو تیرے اوپر بھی حق لازم ہوتے ہیں کہ مصطفیٰ کی بزم کو آباد کرنا ہے تجھ کو۔ تم نے اگر اس گلشن کو، اس چمن کو آباد نہیں کیا تو اس کا بھی جواب تم کو دینا پڑے گا۔ یہ میں آپ کے ذہن کو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن اگر بن جائے تو میں مذہب کا پیغام آپ تک رکھوں۔ یہ وہ مدرسہ ہے جو آپ کو یعنی قوم کو رہبر اور رہنما عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری حالتیں کس قدر بگڑ گئی ہے۔ ہم نے کبھی بھی اپنے احوال پہ غور کیا؟ ہم نے کبھی بھی اپنی زندگی پہ غور کیا؟ ہم نے کبھی بھی یعنی اپنے بچوں کی تربیت پہ غور کیا؟ نہیں کیا ہم نے غور۔ ہم صرف کہتے ہیں کہ دلی میں اگر وہ بیٹھ جائے گا تو ہماری زندگی تہوبالہ ہو جائے گی۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ لکھنؤ میں اگر کوئی بیٹھ جائے گا ہماری زندگی تہوبالہ ہو جائے گی۔ ہم یہ صرف سوچتے ہیں کہ اگر وہ اقتدار میں آ جائے۔ نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے کبھی اپنے نماز کی فکر کی؟ نہیں کی۔ جو بندہ دین کی فکر کرتا ہے دنیا کا غم ان کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتا ہے۔ قبر کی فکر کو اپنے دل میں بال لے، تم کو پھر دنیا کی فکر نہیں ستائے گی۔ میدان محشر کی فکر کو تم اپنے دل میں ڈال لے، پھر دنیا کی فکر تجھ کو پریشان نہیں کرے گی۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ تم جنت کی فکر اپنے دل میں ڈال لو، پھر تم کو کوئی بھی فکر تجھ کو تہوبالہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ روزانہ آتے ہیں، دین مارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہاف پینٹ والا آتا ہے چلا جاتا ہے، لیکن کل بھی مسلمان اسی ہندوستان میں ہندوستان کی مٹی سے محبت کرتے تھے اور یعنی ببانگے دوحل اللہ کی کبریائی اذان کی صورت میں اذان کی صدائیں بلند کرتے تھے۔ اور قیامت تک جب تک ہندوستان رہے گا مسجد کے مینار یہاں چمکتے رہیں گے، مسجد میں اذانیں دی جاتی رہے گی، ہمارا مقبرہ بھی ہماری بزرگوں کا مقبرہ بھی چمکتا رہے گا۔ ان لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ الحمدللہ آج بھی ہندوستان کا سلطان حقیقت میں غریب نواز ہے اور قیامت تک ہندوستان کے سلطان غریب نواز ہی رہیں گے۔ یعنی غریب نواز آئے تھے اس ہندوستان میں۔ تم نے کبھی اپنے احوال پہ غور کیا کہ 35 کروڑ کو لوگ ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں؟ سرکار غریب نواز جس وقت ہندوستان میں آئے تھے گنتی کے لوگ ہو سکتے ہیں کہ مسلمان ہو، مٹھی بھر لوگ مسلمان ہو۔ غریب نواز آئے تھے، ذرا توجہ سے سننا، غریب نواز آئے تھے، پرتھوی راج نے چاہا تھا کہ میں اس کو لشکر کے ذریعے ڈرا دوں لیکن نہ ڈرا سکا۔ سوچا کہ فوج کے ذریعے ڈرا دوں، نہ ڈرا سکا۔ سوچا کہ پانی بن کر کے میں اس کو ڈرا دوں، ڈرا نہ سکا۔ سوچا کہ میں تیل بن کر کے اس کو ڈرا دوں، ڈرا نہ سکا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اونٹ کو یعنی غریب نواز نے بٹھایا تھا، کہا تھا کہ جب تک فقیر نہ چاہے گا تو اونٹ نہیں اٹھ سکتا ہے۔ کہا تھا کہ تیرے اوپر پانی بند کر دوں گا۔ معین الدین نے کہا تھا کہ تو مجھ پہ کیا پانی بند کرے گا؟ ارے پانی کی بھیک مانگنے تو میرے پاس آئے گا، اور آیا بھی بھیک مانگنے کے لیے۔ تو میرے پاس کی میرا تیل کیا بند کرے گا؟ میں وضو کروں گا تو تشت میں پورے اجمیر کا تیل آ جائے گا۔ راجا نے چاہا کہ جادو کے ذریعے میں غریب نواز کو ڈرا دوں، بھیجا رام دیو کو لیکن کام نہیں آیا، بھیجا جوگی جے پال کو کام نہیں آیا۔ کل یعنی راجا ہندوستان کا غریب نواز کو ڈرانے کے لیے جوگی جے پال کو بھیجا تھا۔ غریب نواز کی کھراون نے جوگی جے پال کو عبداللہ بنا دیا۔ آج میں ہندوستان کے جوگیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کل ایک کھراون پڑی تھی یعنی جوگی جے پال عبداللہ بن گیا تھا، اگر آج دوسری کھراون پڑ گئی تو تم یعنی عبد الرحمن بن جاؤ گے، یعنی عبد الرحمن بن جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
वाह 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 वाह। इसलिए मैं कहता हूं कि आज के जोगियों से मैं कहता हूं कि अजमेर की तरफ आंख नहीं मिलाई जाती है, वहां सरे तस्लीम खम किया जाता है। कल के जोगियों को एक खराउन पड़ी थी तो वो अब्दुल्ला बन गया। आज के जोगी होशियार हो जाएं, अगर दूसरी खराउन पर गई तो अब्दुल रहमान बन जाओगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि गरीब नवाज ने अपने अमल के जरिए, मुस्तफा के पैगाम के जरिए, शरीयत और सुन्नत के जरिए इस कदर हिंदुस्तान में इस्लाम के गुलशन को लहलहा दिया कि हर तरफ लोग इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम के चाहने वाले लोग गर्विदा कब होते हैं? जब अखलाक अच्छा होता है तब लोग गर्विदा होते हैं। तेरा अखलाक अगर अच्छा ना हो तो तेरे भाई भी तेरे पास बैठना नहीं चाहेंगे। तेरा किरदार अगर अच्छा ना हो तो तेरे घर के लोग तेरा साथ छोड़ देंगे। मजहब इस्लाम तो अखलाक ही की दावत देता है, अखलाक ही की तालीम देता है। न कहा था हुजूर ने अबू हुरैरा से बुला करके, सरकार कहते कि अबू हुरैरा मैं तुझको अखलाक की हसना की तालीम देता हूं। कहा कि सरकार अखलाक किसको कहा जाता है? हुजूर क्या फरमाते हैं? हुजूर कहते हैं कि अखलाक की हसना का मतलब यह है कि तुम उसको सलाम करो जो तुमको सलाम नहीं करता है। अखलाक की हसना का मतलब यह होता है कि तुम उसकी मदद करो जो तेरी मदद नहीं करता है। अखलाक की हसना का मतलब यह होता है कि तुम उसके काम आओ जो तेरे काम नहीं आता है। नहीं आया मुस्लिम शरीफ की हदीस में हुजूर कहते हैं हक़ुल मुस्लिम अल मुस्लिम खमसुन रद्दुस सलाम व इयादतुल मरीज व इयादतुल मरीज व इत्तिबाउल जनाइज व इजाबतुद दावा व तशमीतुल आतिश। मुस्तफा कहते हैं कि मुसलमान के ऊपर मुसलमान के 5 हक है। बहुत सारे हक हैं लेकिन इस हदीस में हुजूर ने मोमिन का मोमिन के ऊपर 5 हक बताया है। सरकार कहते हैं कि पहला हक यह है कि रद्दुस सलाम, सलाम को लौटाया जाए। अगर कोई तुझको सलाम करता है तो उसका जवाब देना ये तेरे ऊपर लाजिम है। इसीलिए फिक का मसला है कि सलाम करना सुन्नत है, सलाम का जवाब देना वाजिब है। अगर कोई सलाम न करता हो तो गुनहगार नहीं होगा, लेकिन अगर कोई सलाम का जवाब न देता हो तो यानी वो गुनहगार हो जाएगा। इसलिए हुजूर ने सलाम को पसंद फरमाया। हुजूर कहते हैं कि सलाम को आपस में फैला दे, सलाम से मोहब्बत बढ़ती है, सलाम से अकीदत बढ़ती है, सलाम से दूरियां घट जाती है। हुजूर की दूसरी हदीस में आया है, सरकार कहते हैं कि सलाम का बेहतर जवाब दिया करो। क्या मतलब है इस हदीस पाक का? जलसा में आते हैं सिर्फ आप नाम के लिए आते नहीं, 2-4 मसले सुन करके जाए ताकि लगे कि अलजामतुल अशरफिया यानी शाहिदुल उलूम के जलसे से आए हैं, कुछ पैगाम लेकर के आया हो। सलाम का बेहतर जवाब देना चाहिए। हुजूर कहते हैं अगर कोई तुझको सलाम करे अस्सलामु अलैकुम तो उसका बेहतर जवाब ये है वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, रहमतुल्लाह को इजाफा कर देना चाहिए। अगर तुझसे कोई कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, उसका बेहतर जवाब ये है वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अगर तुझसे कोई कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, उसका बेहतर जवाब ये है वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू व मगफिरतहू। हुजूर कहते कि अस्सलामु अलैकुम कहना 10 नेकी मिलती है, अस्सलामु अलैकुम पे रहमतुल्लाह को बढ़ाना 20 नेकी मिलती है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू कहना 30 नेकी मिलती है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू व मगफिरतहू कहना 40 नेकी मिलती है। इस तरीके से 40 नेकी मिलती है। ये मसला सीखिए आप और शाहिदुल उलूम के जलसे से आप जाइए। असद इकबाल को सुनना उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी के दीन को सुनना है, मजहब को सुनना है, मसलक को सुनना है, फिक्र के मसले को सुनना है, यानी मदरसे की जरूरत को सुनना जितना जरूरी है उतना जरूरी वो नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ मेहमान को सुना जाए, ये मैं मना नहीं करता हूँ, ये आपको समझाता हूँ क्या सुनना जरूरी। अगर कोई सलाम करे तो बेहतर जवाब उनको देना चाहिए। इस तरीके से 40 नेकी मिलती है। लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि सलाम का इंतजार मत कर। आज लोग सलाम का इंतजार करते हैं, यानी वो ये सोचते हैं कि हम बड़े हैं इसलिए हमको सलाम किया जाएगा, अगर मैं सलाम करूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा। नहीं, अल्लाह उसके रसूल के नजदीक कौन बड़ा है? हुजूर फरमाते हैं कि अगर कोई पहल करके सलाम करता है, यानी ये करता है कि वो मुझको सलाम करे, उससे पहले सलाम कर देना कि उसको सलाम का मौका ना मिले, मैं ही सलाम कर दूं। मुस्तफा कहते हैं कि जब कोई सलाम में पहल करता है अल्लाह उसको 90 नेकी अता फरमा देता है, यानी सलाम में पहल करने पर 50 नेकी अलग से उनको दी जाती है, 90 नेकी का वो मुस्तहिक हो जाता है। ये कहा गया तेरे नजदीक ये हो सकता है कि सलाम जिनको किया जाए वो बड़ा, लेकिन अल्लाह और रसूलुल्लाह के नजदीक ये है जो सलाम करता है वही बड़ा होता है। ये हुजूर ने फरमाया। सरकार कहते हैं कि मुसलमान के ऊपर मुसलमान के 5 हक हैं। हक़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम, पहला हक हुजूर कहते
کہتے ہیں کہ رد السلام، سلام کا جواب دینا چاہیے۔ آگے حضور کیا فرماتے ہیں؟ وَإِعَادَةُ الْمَرِيضِ، یعنی مریضوں کی عیادت کرنا۔ اگر کوئی بیمار پڑے تو اس کو دیکھنے کے لیے جانا چاہیے، اس لیے کہ مسلمان کے اوپر یہ مسلمان کا حق ہوتا ہے۔ یہ پیغام میں آپ تک پہنچاتا ہوں تاکہ آپ شاہد العلوم کے جلسے سے کچھ پیغام لے کر کے جائیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی مریض کو شام کے وقت دیکھنے کے لیے جاتا ہے اور اگر وہ شام کو جاہے ان کی مجاز پرسی کرے اور ان کے حال چال کو جانے اور اس کو دلاشا دے، اللہ تجھ کو صرف شفا عطا فرمائے گا، گھبرا مت، اور اس کو یہ کہے کہ گناہیں مٹا دی جاتی ہے اس بیماری کے ذریعے میں وہ لوٹ کر کے آئے۔ امام غزالی کہتے ہیں شام کو اگر کوئی عیادت کرتا ہے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم محل میں رہتے ہو، اگر تم یعنی مکان میں رہتے ہو، تیرے پڑوس میں اگر کوئی پھوس میں بیمار پڑ جائے تو حضور کے اس فرمان کے مطابق داخل ہو جا اور اس کی مجاز پرسی کر، اس کو دلاشا دے، ان کو تلقین کر اور ان کی حوصلہ افزائی فرما، یعنی 70,000 فرشتے تیرے حق میں دعا کرتے رہیں گے۔ اگر کوئی صبح کے وقت میں عیادت کرے تو صبح کے وقت سے شام کے وقت تک 70,000 فرشتہ ان کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ یہ مذہب اسلام نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ کہاں ہے اخلاق ہمارا، کہاں ہے کردار ہمارا؟ آج کی رات یہ مبارک رات ہے، اس کو معراج النبی کی رات کہا جاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ معراج شریف بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن معراج حضور کو اللہ نے کیوں عطا فرمائی؟ کئی حکمت ہے، ایک حکمت میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا۔ پہلے فاضل بریلوی کا وہ شعر پڑھتا ہوں، بات اخلاق کی آ گئی اس لیے اس کو چھو رہا ہوں۔ فاضل بریلوی نے کیا کہا تھا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ سرکار دو عالم کو اللہ نے معراج عطا فرمائی ہے۔ میرے نانا حضور یعنی حضور فخر بہار معراج شریف پر جب تقریر کرتے تھے، کسی شاگرد نے فرمایا کہ سراجم منیرہ پہ فخر بہار نے 34 تقریریں کی ہے اور ہر جگہ آپ وہ بولتے تھے جو پہلی جگہ بولا، دوسری جگہ آپ وہ نہیں بولتے تھے، یعنی 34 تقریریں آپ نے فرمائی۔ جو بات ایک مرتبہ بول گئے دوبارہ آپ نے اس کو نہیں بولا، ہر جگہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ تقریر کرتے۔ آج کل ہم جیسے خطیبوں کا حال یہ ہے کہ ایک تقریر 25 جگہ ہم کرتے ہیں، لیکن وہ عارف باللہ تھے، وہ اپنے وقت کے ولی کامل تھے، علم و عرفان کا دریا بہاتے تھے۔ سراجم منیرہ پہ فخر بہار نے 34 تقریریں فرمائی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ معراج مصطفیٰ کا وہ عظیم معجزہ ہے، یہ تو علم کی بات ہے۔ معراج دے کر کے اللہ نے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام سوال کا جواب عطا فرما دیا ہے۔ قیامت تک سائنس جتنی ترقی کرتی چلی جائے گی، ٹیکنالوجی جتنی ترقی کرتی چلی جائے گی، معراج تنہا ان تمام ترقیوں کا جواب بنتا ہوا نظر آئے گا۔ یعنی معراج شریف تنہا ان تمام ترقیوں کا جواب بنتا ہوا نظر آئے گا۔ آگے میں اس پوائنٹ کو بتاؤں گا، پہلے ایک اور پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں۔ سرکار اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب دیکھیں مالک و یعنی محبوب و محب کو آپ دیکھیں، سرکار کو معراج یعنی سن 11 ہجری یعنی نبوی کے 11 ہجری حضور نے جو اعلان فرمایا تھا اس کو یعنی اس کے 11ویں سال سرکار نے اعلان نبوت فرمایا مکہ میں۔ اس کے 11ویں سال اللہ نے اپنے محبوب کو یہ معراج کا تحفہ عطا فرمایا۔ کب تحفہ عطا فرمایا؟ 10 یعنی 10 سن نبوی جس کو کہتے ہیں اس کو غم کا سال کہا جاتا ہے۔ 10 سن نبوی کو غم کا سال کہا جاتا کیوں کہ اس سال آپ کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا تھا۔ غور سے آپ اس کو سنیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا تھا۔ وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جس نے مصطفیٰ جان رحمت کے اوپر اپنے مال کو لٹا دیا، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جس نے آقا کریم پر اپنے آپ کو قربان فرما دیا، یعنی سرکار کی اس قدر خدمت فرمائی۔ ان کا وصال ہوا تو حضور کے قلب پر ایک غم سا آیا اور آپ کے چچا ابو طالب جو کہ ابو طالب جس نے بڑی آپ کو مشفقانہ طور پہ آپ کی کفالت فرمائی، اس کی وفات ہو گئی اسی سال۔ اور اسی سال آپ مکہ سے طائف کی طرف گئے کہ وہاں کے لوگوں کو دین کا پیغام دے۔ اسلام اتنی آسانی سے نہیں پھیلا ہے جو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونا بڑا آسان ہے۔ سرکار دو عالم طائف کی طرف گئے، وہاں کے سرداروں کو جا کر کے کہا میں آخری نبی بن کر
کر کے آیا ہوں اور میں تم کو دین کا پیغام دیتا ہوں۔ ان سرداروں نے حضور کی بات تو نہیں مانی، البتہ اس نے گنڈوں کو، لچوں کو، لفنگوں کو سرکار کی طرف لگا دیا۔ وہ لونڈے، وہ لچے حضور پر پتھروں کی بارش کرنے لگے۔ حضرت زید بن حارثہ دیوار بن کر کے کھڑے ہو جاتے اور زید بن حارثہ جب لہو لہان ہو گئے، زمین پہ گر گئے۔ اب یعنی معراج کے دولہا، شب اسرا کے دولہا کے اوپر پتھروں کی بارش ہو گئی۔ سرکار بیٹھ جاتے، پھر وہ شریر حضور کو پکڑ کے کھڑا کرتے، پھر پتھروں کی بارش فرماتے۔ حضور بیٹھ سے جاتے۔ جبریل نے کہا تھا کہ سرکار آپ کہیں تو میں ابھی پہاڑ کو جمع کر دیتا ہوں، یہ لوگ سرمے کی طرف پھسل جائیں گے۔ سرکار کہتے ہیں اللہ نے مجھ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، جبریل تم مت گھبراؤ، ایک دن آئے گا یہ پتھر ماننے والے اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام کے سپاہی بنتے میں نظر آئیں گے۔ حضور بیٹھ سے جاتے، سرکار لہو لہان ہو گئے، یہاں تک کہ نالین مبارک حضور کا لہو لہان ہو گیا۔ سرکار عقبہ بن ربیعہ کے باغ میں جا کر کے بیٹھے اور وہاں سے حضور مکہ لوٹ کر کے آئے۔ رب تبارک و تعالی جس نے مصطفیٰ کی وجہ سے آسمان کا شامیانہ لگایا ہے، مصطفیٰ کی وجہ سے زمین کا فرش بچھایا ہے، مصطفیٰ کی وجہ سے آسمان اور زمین اور چاند و سورج کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ رب نے دیکھا کہ میرے محبوب کے دلوں پہ غموں کے آثار آئے تو رب نے اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے اپنے محبوب کو تحفہ دینا چاہا۔ اسی تحفے کا نام معراج شریف ہے۔ رب نے اپنے محبوب کو تحفہ دیا کہ میرا محبوب غمگین ہوتا ہے تو اس غم کو اس کا رب دور کرے گا، اور وہ غم کے سال کو اللہ نے معراج دے کر کے خوشی کا سال بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مولانا غلام غوث رضا صاحب قبلہ مرکزی، اللہ نے اس غم کے سال کو خوشی کے سال میں تبدیل فرما دیا۔ وہ مقام اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اسی لیے معراج شریف کی دولت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی تاکہ دیکھ لے سارے لوگ کہ کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے۔ میں نے محمد کو اپنا حبیب یعنی وہ حبیب اللہ ہے اس کو بنایا۔